السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو ایک بار تمام لوگوں کا پھر دوبارہ پرنس ایجوکیشن چینل پر ویلکم کہتا ہوں، سواگت کرتا ہوں اور اسی طرح استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم پھر آج جانیں گے اردو قواعد کے فعل ماضی کے قسموں کے سلسلے میں۔ فعل ماضی کے قسموں کے سلسلے میں جانیں گے کہ کتنی قسم ہے اور جو ہے کیا کیا قسمیں ہیں۔ تو آتا ہے فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی کتنے قسمیں دوستو؟ 6۔ نمبر 1 پہ ماضی مطلق، نمبر 2 پہ ماضی قریب، نمبر 3 پہ ماضی بعید، نمبر 4 پہ ماضی شکیہ، نمبر 5 پہ ماضی استمراری، نمبر 6 پہ ماضی تمنائی۔ یہ جو ہے 6 قسمیں ہو گئی ماضی کی۔ اب تفصیلاً جانیں گے کہ ہر ایک قسم کی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ماضی مطلق کی بات تھی۔ کریں ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا وہ زمانہ جس سے یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا بہت زمانہ ہوا کہ گزر گیا۔ جیسے آیا، گیا، لکھا، پڑھا وغیرہ۔ اس میں کچھ نہیں معلوم ہو رہا کہ آیا تو کب آیا، ہے نا؟ آیا تو فلاں بندہ کب آیا، یا گیا تو کب گیا، یا لکھا تو کب لکھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو رہا، لیکن یہ معلوم ہو رہا کہ یہ کام ہو چکا، یہ کام ہو چکا، لیکن کام ہونے کا ڈیٹ، ان کا وقت صحیح فکس ٹائم معلوم نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ ماضی مطلق۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں ماضی کی دوسری قسم کی طرف، ماضی قریب ہے۔ دوسری قسم کیا؟ ماضی قریب کہتے ہیں گزرا ہوا وہ زمانہ جس کو گزرے ہوئے کم مدت ہوئی ہو۔ قریب کے معنی نزدیک، کم ہوئی۔ جیسے آیا ہے، گیا ہے، لکھا ہے، پڑھا۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ تو ابھی گیا ہے، کہتے ہیں نا میں آج ابھی آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح کسی نے کہا فلاں بندہ ابھی گیا ہے یا پڑھا ہے، یہاں آ گیا ہے، تو پتا چلا کہ ابھی فوراً جلدی ہی کے معنی بتلاتے ہیں، میں آج ابھی آیا ہوں۔ تو ابھی لفظ جو ہے بتا رہا کہ ابھی قریب میں ہوا ہے۔ فلاں بندہ جو ہے جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا ہے، تو یہ ماضی قریب کی مثال ہے۔ یہ ہم اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کا معمولات رہتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ ابھی گیا ہوں، ابھی وہ آیا ہے، ابھی خط لکھا ہے، ابھی میں کمپوز کر رہا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کمپوز کیا وغیرہ، یہ سارے کے سارے ماضی قریب میں آتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں جو ہے نمبر 3 کی طرف، یعنی فعل ماضی کی نمبر 3 کی طرف۔ کہتے ہیں فعل ماضی کی نمبر 3 ماضی بعید ہے۔ وہ قریب تھا، یہ اس کے اپوزٹ بعید ہو گیا۔ کہ گزرا ہوا وہ زمانہ جس کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو، قریب میں کم عرصہ ہوا ہو اور یہ جو ہے بعید میں بہت زیادہ زمانہ گزرے۔ جیسے آیا تھا، گیا تھا، لکھا تھا، پڑھا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھی تھی، ہے کہ نہیں؟ ہم نے فلاں کتاب پڑھی تھی۔ اب پڑھنے کی مدت تھی سے پتا چل رہا ہے یہ زمانہ کافی گزر چکا۔ تھی، تھا، تھے، ہے نا؟ یہ سب کے سب تھی، یہ تھا، تھی، تھے جو ہے بتا رہا ہے گویا کہ ماضی بعید کی نشانیاں اگر آپ جاننا چاہیں سمپل لفظوں میں، جہاں تھا، تھی، تھے آئیں گے وہ ماضی بعید ہوگا، اور ہے، ہاں ہی آئیں گے کہ ابھی کیا ہے، یعنی کام ہو چکا، کام ہو چکنے کے بعد ہے لگ رہا۔ جیسے میں ابھی گیا ہوں،
میں ابھی آیا ہوں، تو کام تو مکمل ہو گیا، لیکن ہے ہوں لگ رہا تو یہ ماضی قریب ہو گیا، اور تھا تھی تھے لگ رہا ہے تو ماضی بعید ہو گیا۔ برا، اس کے بعد دوستو آتے ہیں ماضی کی جو ہے چوتھی قسم کی طرف۔ کرم ماضی شکیہ ہے چوتھی قسم، کہتے ہیں گزرا ہوا وہ زمانہ جس میں فعل کے ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو۔ گزرا ہوا وہ زمانہ جس میں فعل کے ہونے نہ ہونے میں شک، جیسے آیا ہوگا، گیا ہوگا۔ مثلا کسی بندے سے پوچھا کہ فلاں بندہ کل آیا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں فکس ٹائم کہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، تو وہ کیا کہہ دیا اس نے کہ آیا ہوگا۔ اور پھر میں نے کہا کہ فلاں کتاب پڑھی تھی، اس نے یہ بات کہہ دی، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ یہ جو ہوگی ہوگا یہ شک پیدا کرتا ہے، کنفرم معلوم نہیں ہے۔ جہاں پہ کنفرم معلوم نہ ہو اور کام پورا ہو گیا ہے اسے ماضی شکیہ۔ شک مانے کیا آتے ہیں، جو ہے شک مانے کہتے ہیں کہ ان کو شک چیزوں میں، یہ لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ شک ہے کہ یہ چیز میں نے کی ہے یا نہیں کی، یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ماضی کی پانچویں قسم کی طرف آتے ہیں۔ پانچویں قسم میں ماضی استمراری۔ استمراری کے معنی تو مسلسل، تسلسل کے معنی کیا آتے ہیں، استمراری، تسلسل۔ اس کے بعد ماضی استمراری میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گزرا وہ زمانہ جس میں فعل کا ہونا یا فعل کا ہوتے رہنا پایا جائے۔ فعل کا ہونا یا فعل کا ہوتے رہنا، جیسے آ رہا تھا، جاتا تھا، لکھ رہا تھا۔ لیکن ماضی استمراری میں بھی تھا لگ رہا لیکن رہا، کسی چیز کے ٹھہراؤ نہیں ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا تھا۔ مثلا میں نے کہا کہ تم نے فلاں کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھا، تو وہ فوراً بولا نہیں نہیں، وہ فلاں بندہ اس کام کو کر رہا تھا، انجام دے رہا تھا اس کام کو۔ تو یہاں پہ بھی تھا لگا لیکن اس کام کو مکمل نہیں بلکہ کنٹینیو اور تسلسل کو بتا رہا کہ وہ فلاں بندہ اس کام کو کر رہا تھا، فلاں بندہ وہ کتاب پڑھ رہا تھا، فلاں بندہ کھانا کھا رہا تھا، فلاں بندہ آ رہا تھا۔ یہ رہا رہی کا جو ماضی سے یعنی تسلسل چل رہا ہے، اسی لیے اس کو استمرار کے معنی تسلسل کہتے ہیں، اسی لیے اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آتے ہیں ماضی کی چھٹی قسم کی طرف۔ کہتے ہیں ماضی کی چھٹی قسم ماضی تمنا۔ یہ ہے تمنا کے معنی آتے ہیں آرزو۔ آرزو کے معنی کیا تھا، تمنا، تمنا کے معنی آرزو۔ کہتے ہیں گزرا ہوا وہ زمانہ جس میں تمنا یا آرزو پائی جائے، جیسے اگر آتا، کاش وہ جاتا۔ اسی طرح کسی نے کہا کاش میں امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ تمنا کر رہا ہے کاش آج بارش ہوتی، کاش آج دھوپ بہت تیز ہو جاتی، تم یہ کام کر لیتے۔ یہ ہر وہ الفاظ جس میں تمنا یا اسی طرح آرزو ظاہر ہو اس کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ فلاں بندہ کامیاب ہو جاتا، فلاں بندہ یہاں پہ آ جاتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا، یعنی گویا کہ تمنا ظاہر کر رہا فلاں بندہ آتا تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا یا فلاں چیز جو ہے صحیح ہو جاتی۔ کہ اس میں تمنے کا اظہار ہو رہا ہے اور اسی طرح سے آرزو کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے، ماضی تمنائی کہیں گے۔
اس کے بعد دوستو آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل کے صیغے۔ اردو میں فعل کی جتنی بھی قسم ہے، فعل مضارع، فعل مطلق، فعل استمرار، جتنے بھی اقسام ہے، تمام کے تمام قسموں کے سب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، چاہے وہ فعل ماضی ہو، فعل استمراری ہو، فعل حال ہے، فعل تمنائی ہے، فعل استمراری ہے، مضارع ہے، قریب ہے، بعید ہے، تمام کے تمام افعال کے 6 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ وہ 6 صیغے کون کون سے دوستو؟ نمبر 1 پہ واحد غائب، نمبر 2 پہ جمع غائب، نمبر 3 پہ ہے واحد حاضر، نمبر 4 پہ جمع حاضر، نمبر 5 پہ واحد متکلم، نمبر 6 پہ جمع متکلم۔ واحد غائب، وہ، جمع غائب، وہ سب، واحد حاضر، تم، جمع حاضر، ہم یا ہم سب، واحد متکلم میں، جمع متکلم ہم یا ہم لوگوں نے، ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں لفظ۔ تو یہ جو ہے، یہ واحد غائب کی پہچان، وہ آئے گا ایک بندہ غائب ہے، وہ سب جمع غائب، واحد حاضر میں تم، جمع حاضر میں ہم، یہ جمع حاضر غلط لکھتی ہے نا، I'm sorry، یہ ہم نہیں آئے گا بلکہ تم آئے گا۔ کیا آئے گا دوستو؟ تم یا تم سب، جی وہ تو میں نے جمع متکلم لکھ دیا تھا۔ تو تم یا تم سب یہ جمع حاضر ہو گیا، تم اکیلا واحد ہو گیا، اور میں اکیلا واحد متکلم، ہم یا ہم لوگ کیا ہو گئے؟ جمع متکلم ہو گئے۔ تو پتا چلا کہ اردو میں جتنے بھی فعل ہیں ان تمام کے تمام افعال کے 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ بات تو پوری ہو گئی دوستو۔ لاسٹ میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ پرنس ایجوکیشن کا جو ہے ایپ پلے اسٹور پر اور جو ایپ اسٹور پر اپلبدھ ہے، وہاں سے آپ ان کو اپلبدھ ہے، آپ چاہیں تو ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ہیلپ لائن نمبر بھی ہمارا موجود ہے 9155399350۔ آپ چاہیں اسے جو کانٹیکٹ کر کے ڈاؤٹس کلیئر کرا سکتے ہیں، اسی نوٹس وغیرہ چاہیں اس سے کانٹیکٹ کریں۔ اسی طرح سے آپ کمنٹس کے ذریعہ بتائیں کہ ہم صحیح طور پہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔